الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام محترم صحافی حضرات، آج جماعت اسلامی ضلع رس ملا اور ہب کے مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس میں ہم اپنے انشاءاللہ تعالیٰ امیدواران کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے، اور ان کا منشور، جماعت کا جو مرکزی منشور ہے وہ، اور جو ہمارے حلقہ جات کا منشور ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. ہمارے امیدواران، اس مرتبہ جماعت اسلامی نے ملک بھر سے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور ہم اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ تمام یہ انتخابات لڑیں گے، اور تمام حلقہ جات سے، چاہے صوبائی ہوں چاہے قومی ہوں، ان سے ہم نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں پورے پاکستان سے. اور ہم اپنا جو منشور ہے وہ بھی، اور جو اپنی کارکردگی ہے وہ بھی، اقتدار میں رہتے ہوئے اور بغیر اقتدار کے جو ہم نے خدمات انجام دی ہیں اس پر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے گفتگو بھی رکھیں گے. تو میں ابتدائی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے قومی اسمبلی کی جو امیدوار ہیں محترم مولانا نیاز محمد صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ مرکزی سطح پر جو ہمارا منشور ہے وہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں. الحمدللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب صحافی حضرات، اس طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ آج کا ہمارا ورکر کنونشن بنیادی طور پر اس بات کا اعلان ہے کہ جماعت اسلامی میدان میں اتر چکا ہے. الحمدللہ اس مرتبہ جماعت اسلامی نے تینوں نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور اللہ سے ہم توقع کامیابی کی رکھتے ہیں، اور مزید انشاءاللہ ہم اپنے محنت کو جاری رکھیں گے. کہ جماعت اسلامی پہلے بھی الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہے لیکن اتحادوں کے ساتھ، لیکن اس مرتبہ چونکہ مرکزی ایک فیصلہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنے منشور کے مطابق، دستور کے مطابق، اپنے ہی نشان پر، بغیر ان پارٹیوں کے اتحاد کے، اکیلے اپنی نشان پہ الیکشن میں حصہ لیں گے. جماعت اسلامی ایک پاک دامن جماعت ہے. اس وقت تک روز اول سے ہمارے جو کینڈیڈیٹ آئے ہیں، اس وقت چونکہ جو ہمارے امیر محترم ہیں وہ بھی اے پی کے وزیر خزانہ رہے ہیں، لیکن آج تک اس کا دامن پاک ہے، کوئی اس پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں. ہمارے سینیٹر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں. تو جماعت اسلامی اس ملک میں صرف واحد جماعت ہے جس کا دامن پاک ہے. نہ پاناما لیکس میں ان کا کوئی کینڈیڈیٹ کا نام آیا ہے، نہ ان کے افراد کا، نہ کسی پنڈورا بکس میں ان کا کوئی نام آیا ہے. تو لہذا جماعت اسلامی کا جو منشور ہے کہ اس ملک کے اندر جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہمیں ملا ہے وہ اسلام کے نام پہ ملا ہے، اور اس ملک کے آئین میں اور اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگا. اب جب قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگا تو جماعت اسلامی کے اور دیندار طبقے کے لوگ ہوں گے تب کرنے نہیں دیں گے. تو ہم پارلیمنٹ میں جا کر سب سے پہلے قرآن و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں اس ملک میں، کہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق بنے. کوئی بھی قانون، پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بنائے.
اور دوسرے نمبر پر کہ آئین اور جمہوریت اور قانون کی پاسداری کرنا. کہ جماعت اسلامی آئین اور قانون کی پاسداری کرے گا، اس کے اس دائرے میں رہتے ہوئے حکمرانی کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپنائے گا، اور پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنائے گا. اس وقت جو ہماری بنیادی جو ہے کہ ہم پاکستان زبون حالی کا شکار ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور اس ملک کے اندر سب سے بڑا مرض جو ہے وہ کرپشن کا ہے. جماعت اسلامی کا منشور یہ ہے کہ ہم کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں، کہ اس ملک کے اندر کوئی کرپشن نہ کر سکے، ایسے قوانین ہم یہاں بنائیں گے. اور خواتین کو یعنی اسلامی حدود میں تعلیم و ترقی کا موقع دیں گے، کہ تعلیم کا اور جو بھی اسلامی حدود ہے ان کے مطابق ان کو ترقی کا موقع، ان کے لیے الگ یونیورسٹیوں کا قیام کرنا، ان کے لیے روزگار کا انتظام کرنا، ان کے لیے ہنر اور سکھانے کے لیے الگ تلگ انتظام کرنا. اور ہم اس ملک کو اتنا مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ کہ عالمی جو ادارے ہیں ان کے ہتھ کنڈے یہاں نہ چل سکیں، ان کی غلامی سے ہم اس ملک کو آزاد کرائیں گے، اور اس ملک کو امن اور انصاف کا ایک گہوارہ انشاءاللہ بنائیں گے، اور قومی شناخت کو مضبوط کریں گے. اس ملک کے اندر ایک قومی شناخت اس ملک کے اندر ہم مضبوط کریں گے، اور اس ملک کے اندر ایک خوشحالی اور ترقی میں یہ چیدہ جماعت اسلامی کے جو منشور ہے اس کے نکات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. لیکن بنیادی جو منشور ہے وہ ایک تفصیل کے ساتھ ہے. ہمارا جو کینڈیڈیٹ جائے گا وہ اس ملک کا نگہبان ہوگا. جہاں جہاں ظلم ہوگا، اس وقت سینیٹر مشتاق خان صاحب بلوچستان کے لیے آواز، جہاں مظلوموں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کے لیے آواز، ہر اسلام کے خلاف ختم نبوت کی حفاظت کرنا، سپاہ صحابہ کی ناموس رسالت کی حفاظت کرنا، یہ سب ایک پیرا دے کے کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کے جو ممبران جائیں گے تو وہ یہی کام کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں. آپ لوگوں کے تعاون سے ہم انشاءاللہ کامیابی کے راہ کی طرف گامزن ہوں گے. اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کے امیدوار محمد جان ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا تو ہمارے اس حلقے کے حوالے سے جماعت اسلامی کا جو منشور ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ ہماری بات سننے آئے ہیں. اس وقت پورے ملکی سطح پر جماعت اسلامی نے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر لیا ہے، اور پورے ملک کے اندر اپنے بڑے پیمانے پر پہلی دفعہ اپنے امیدواران کو سامنے لایا ہے. مجموعی اعتبار سے جماعت اسلامی نے پورے ملک کے اندر اپنے سابقہ کارکردگی ہو یا جماعت کی سرگرمیاں ہوں اور جماعت کی ایوان بالا میں اور قومی اسمبلی میں اور جتنے بھی فلور پر جماعت نے اپنا سٹانس لیا ہے، آج عوام اس بات کو تسلیم کرتی ہے. وہ ہمیشہ یہ مانتی ہے کہ جماعت اسلامی اس ملک کی اگر حقیقی نمائندگی کرنے والی جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. انتخابات میں اس وقت ملکی صورتحال پر سپریم کورٹ کے کہنے پر 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں، لیکن ہماری جو کیئر ٹیکنگ حکومت ہے وہ مختلف حربے استعمال کر رہی ہے اپنے ایوان بالا کے ذریعے، اور انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں. عوام اس وقت شش و پنج میں کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن الحمدللہ وہاں پر بھی جماعت اسلامی کے سینیٹر جناب
سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے بھی قرارداد اس کے خلاف جمع کر رکھی ہے، اور انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، جو کیئر ٹیکر کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وقت پر الیکشن کروائے، لہٰذا ہم اس طرح کے اقدامات اور الیکشن کو مزید التوا کا شکار کرنے والے تمام اقدامات کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کیئر ٹیکر حکومت سے کہ وہ فوری طور پر انتخابات اپنے مقررہ وقت میں کرے۔ اس کے بعد اس وقت بلوچستان چونکہ مسائل کا دلدل ہے، جہاں بنیادی انفراسٹرکچر، حق و حاکمیت کا، عوام کے حقوق کا، روزگار کا، انفراسٹرکچر کا، اور اس وقت جو جنگ جاری ہے ملک کے صوبے کے اندر، عوام مسائل سے دوچار ہیں، مشکلات سے دوچار ہیں، کوئی عوام کا پرسان حال نہیں ہے۔ بلوچستان کا اس وقت ایک بہت اہم مسئلہ جو اسلام آباد میں ایک دھرنا چل رہا ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اور یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے، جماعت اسلامی نے مرکز کی سطح پر بھی، صوبے کی سطح پر بھی، اور ہم ضلعی سطح پر بھی اس مسئلے کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، اور اس مسئلے کو حل کرنے کی اور جو مطالبات ہیں، چونکہ قانونی اور دستوری معاملات ہیں کہ جو جرم کرتا ہے اس مجرم کو عدالت میں پیش کیا جائے، اس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں کہ ان کے مطالبات کو مانا جائے اور مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ اسی طریقے سے صوبے سے ہم نکلتے ہیں، جب ہم اپنے ضلع ہب کے اندر اور نسبیلا کے اندر آتے ہیں تو ہب کی سطح پر بھی ہمیں مسائل نظر آتے ہیں۔ نہ اس وقت نوجوانوں کو روزگار میسر ہے، نہ تعلیمی ادارے صحیح پیمانے پر میسر ہیں، اس اتنی بڑی آبادی والے شہر کو نہ یونیورسٹی میسر ہے، نہ اچھے کالجز میسر ہیں، نہ یہاں کا صحافی، نہ یہاں کا وکیل، نہ یہاں کا اسٹوڈنٹ، نہ یہاں کا عام ورکر اور لیبر اپنے حقوق لے پا رہا ہے۔ ہر طرف لوگ پریشانی ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، اور چند خاندانوں کی سربراہی میں، ان کی حکمرانی میں عوام کو غریب سے غریب تر بنایا اور اپنے محلات کو آباد کیا۔ ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں اور اس شہر کے مسائل اور اس شہر پر ہی اپنا منشور اور PB21 پر اپنا منشور پیش کریں گے کہ ان ظالموں نے اس شہر کا وہ حال کر دیا کہ اگر یہ لوگ اپنے چند ایکڑ پر مشتمل دریجی شہر کو بنا سکتے ہیں تو وہ اس لاکھوں کی آبادی والے شہر کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ 9 بار MPA بننے والے یہ لوگ 9 بار اسمبلیوں کے وزارت لینے کے باوجود بھی ایک ہی خاندان اس ہب شہر کے اندر مسلط ہے اور ہب شہر پر اپنا قبضہ جما بیٹھا ہے۔ ہم اگر جماعت یہ فیصلہ لیں کہ ہم نے یہ شروع دن سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس خاندانانہ نظام، اس سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام کے خلاف اعلان جنگ کر رکھے ہیں۔ ہم ایک خاندان کی حکمرانی کو بھی نہیں مانتے، اور یہاں پہ کرپٹ مافیا کا جو رول ہے، کرپٹ مافیا کی جو حکومت ہے، کرپٹ مافیا جو اس وقت ہم پر مسلط ہے، ہم ان کے بھی خلاف جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہب کے شہر کو جو ان محرومیوں کا مرکز بنایا ہے وہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، اور وہی ہم پر مسلط ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ ہم پر مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی اس بات کا قائل ہے کہ ہب کے مسائل کا ذمہ دار یہی خاندان ہے، ہب کے مسائل کا ذمہ دار یہی ہیں جو اپنے ایک قصبے اور دیہات کو بنا، گاؤں کو بنا، اچھا بنا کر پورے شہر کو مسائل کے دلدل میں ڈالا ہوا ہے۔ ہب کی گلی اور کوچے اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج ہم تباہی کا شکار ہیں۔ ہب کی سڑکیں آپ کو بتائیں گی، ہب کی سیوریج کا جو لائن ہے، سیوریج کا جو پانی ہے وہ آپ کو گلی اور سڑکوں پر ملتا ہے۔ ہب شہر کی جو مین سڑکیں، ایک روڈ وہ تعمیر نہیں کر پاتے، وہ اس ہب شہر کے نوجوانوں کو روزگار نہیں دے پاتے۔ وہ جو حکمران ہیں جن کا حق بنتا تھا کہ اس اتنی بڑی آبادی والے شہر میں آج یونیورسٹی نہیں دے سکے، نہ منشیات میں مبتلا اور منشیات سے لت نوجوانوں کے لیے ری ہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام کر سکے،
لیکن انہوں نے اپنے محلات، اپنے جاگیر، اپنی گاڑیاں، اپنی سہولیات کو انہوں نے بڑھایا، لیکن عوام کا کوئی پرسان حال اور عوام کا کچھ نہیں پوچھا۔ جماعت اسلامی نے ان سیاسی مینڈکوں کو، جو برساتی مینڈک بن کر آئے ہیں اور عوام کا اپنے آپ کو مسیحا کہتے ہیں عوام کا، ہم ان کے خلاف بھی جد و جہد کر رہے ہیں۔ جو ایک خاندان مسلط ہے ان کے خلاف بھی جد و جہد کر رہے ہیں، اور جو یہاں پر موجود نام نہاد سیاسی جماعتیں جن کا کردار ہب شہر کے حوالے سے بالکل مائنس رہا ہے، ہم ان کے خلاف بھی جد و جہد کریں گے۔ ہم عوام کو اکٹھا کریں گے، ہمارا عوام کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے، ہم عوام کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے، نوجوانوں کو امپاور کریں گے، نوجوانوں کے ساتھ تعلق بنائیں گے، اور اس الیکشن مہم میں، الیکشن کمپین اپنا جو مہم ہے وہ زبردست طریقے سے چلائیں گے۔ چاہے ہم جتنے بھی کامیابی کریں گے، حاصل کریں، لیکن ان لوگوں کو ہم اپنے اوپر مسلط نہیں کریں گے اور نہ ہی ان سے کوئی بات کریں گے۔ معزز صحافی حضرات، اب یہ تمام مسائل اور تمام معاملات آپ تک تو پہنچ گئی، اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک پس منظر ہے، اپنی ایک رائے ہے، اپنا ایک منشور ہے، وہ اپنا پیش کرتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس وقت اگر آپ گلیپس کی سروے اٹھا کے دیکھیں، بلڈیٹ کی سروے اٹھا کے دیکھیں، یا آپ ایک بڑے بڑے اخبارات کی کٹنگ دیکھیں کہ آج تک جماعت اسلامی کے علاوہ کسی اور جماعت نے اپنا سیاسی منشور پیش نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے ہم نے پیش کیا اپنا سیاسی منشور، انتخابی منشور اپنا مکمل پیش کیا۔ اسی طریقے سے ہب شہر کے اندر بھی ہم اپنا منشور پیش کرنا چاہیں گے۔ جو ہمارے مولانا نیاز صاحب ہیں، ہمارے MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے مجموعی اعتبار سے جماعت کی بات پر اپنی رائے دی اور اپنا منشور پیش کیا۔ اب اس وقت ہب شہر کے اندر جو ہم نے اپنا منشور تیار کیا ہے اور جو ہمارا پیش نظر ہے کہ عوام کے لیے سہولیات ہو سکیں، تو سب سے پہلی ترجیح ہماری ہے کہ ضلع ہب میں 2 بڑے ڈیجیٹل لائبریریز کا قیام عمل میں لانا۔ ہم اس شہر کے اندر ڈیجیٹل لائبریریز کا قیام عمل میں لائیں گے، جو اب اس وقت ہمارے پاس مینول جو ایک لائبریری بنی ہوئی اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ اگر ہمارے نمائندے منتخب ہوتے ہیں، اگر عوام ہمیں موقع دیتے ہیں، تو ہم اس شہر کو، چونکہ یہ ایک انڈسٹریل زون ہے اور آنے والے دور میں یہ اکنامک زون بنے گا، ہم یہاں کے عوام، یہاں کے طلبہ، یہاں کے اسٹوڈنٹس اور یہاں کے بچے اور بچیوں کے لیے ڈیجیٹل لائبریریز کا قیام عمل میں لائیں گے۔ نمبر 2، ہب شہر کو ایک یونیورسٹی فراہم کرنا جس میں تمام شعبہ جات ہوں، اور بالخصوص وکلا، لا ڈپارٹمنٹ، جس میں IT، ایگریکلچر اور دیگر وہ تمام شعبہ جات ہیں کہ ہم ہب کے لوگوں کو پرائرٹی بیسڈ پر سکلفل بنائیں کہ یہاں کے انڈسٹریز میں ہمارے نوجوان روزگار پہ لگ سکیں۔ ہب میں موجود سرکاری اسکولز، کالجز کی خود نگرانی کرنا، کیونکہ یہ سبجیکٹ صوبائی اسمبلی کا سبجیکٹ ہے، صوبے کے انڈر آتا ہے تعلیمی پورا نظام، لہٰذا ہب کے بند اسکولز ہوں، ہب کے اسکول کالجز ہوں، اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہوں ان کی ہم خود نگرانی کریں گے اور ان کو ویل ایکوپڈ کریں گے۔ اسکولز کو اپڈیٹ کرنا، اسکولز کی اپگریڈیشن کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اساتذہ کی بہت کمی ہے، اسے پورا کرنا، اور بند اسکولز کو ہنگامی بنیادوں پر کھولنا۔ اس وقت ہمارے پاس گھوسٹ اسکولز بڑے پیمانے پر موجود ہوں، ان پر کوئی توجہ نہیں، سرکار اپنے وسائل کہاں خرچ کر رہی ہے یہ ہمیں سب کو پتہ ہے، لیکن جو عوام کا حق ہے، اسکولز، تعلیمی ادارے اور ہمارے اساتذہ کو، طلبہ کو سہولیات دینا، اس سے قاصر ہیں۔ غیر حاضر اساتذہ، جن کو ہم گھوسٹ اساتذہ کہتے ہیں، ڈاکٹرز، دیگر محکموں میں موجود ملازمین کا احتساب کرنا۔ ہمارے ہاں ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہوں، سرکاری آفیسرز ہوں، دیگر محکمے ہوں، وہ غائب ہو جاتے ہیں اور کام نہیں کرنے کی وجہ سے عوام مشکلات سے دوچار ہیں، ہم ان کا احتساب کریں گے۔ ہب شہر کے لیے تمام سہولیات سے آراستہ اور ایک اعلیٰ معیار کا اسپتال فراہم کرنا، اور موجود اسپتالوں کو بہتر بنانے کے لیے حکمت عملی بنانا۔ اس وقت ہمارے ہب شہر میں ایک ہاسپٹل ہے جو بھی سہولیات کے فقدان کا شکار ہے، سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل درپیش ہیں ہمارے ڈاکٹرز کو، ہمارے DHO ہو یا ہماری یہاں کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، ان کو مسائل کافی سارے ہیں، اور حکومت اور ہمارے جو نمائندگان ہیں ان پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کا، لہٰذا یہ بھی مسائل سے دوچار ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم یہاں پر انہی کمپنیز کو باؤنڈ کریں گے کہ اپنا CSR فنڈ اسی شہر کے اندر یوٹیلائز کریں کہ ایک بہت بڑا اسپتال ہم بنا کے گورنمنٹ کی طرف سے دیں. ہماری جماعت کی طرف سے ہمارا ایک ہماری سب سے بڑی پرائورٹی ہے کہ ہم خدمت کا ایک بہت بڑا اسپتال قائم کریں. ہم نے اپنے ترجیحات میں یہ رکھا ہے کہ انشاءاللہ جو گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں ہم ان کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں, اور جو ہمارے ریسورسز ہیں جماعت کی سطح پر, الخدمت کی سطح پر, ان کو بھی ہم بہتر طریقے سے استعمال کریں. منشیات سے متاثرہ افراد کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام کرنا. اب اس وقت پورے شہر میں منشیات سے متاثرہ افراد دن دنا کے پھر رہے ہیں گلیوں میں, نالوں میں, اور لوگ بڑے پریشان ہیں. والدین اپنے نوجوان بچوں کو اس منشیات جیسے زہر میں جو ہے دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. ہم ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام عمل میں لائیں گے. نوجوانوں کے روزگار کے مواقع کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا. موجود انڈسٹریز میں لوکل اور قابل نوجوانوں کے لیے روزگار فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا. اب شہر میں تمام انڈسٹریز کو پابند کرنا کہ یہاں کے وکلاء کے لیے لیگل ایڈوائزریز اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے وائٹ کالر جابز کا انتظام کرنا. تحصیل کی سطح پر نوجوانوں کے لیے اسٹیڈیم, ہر تحصیل کی سطح پر ہم ایک اسٹیڈیم, ایک گراؤنڈ ہم بنا کے دیں گے کہ وہاں کے نوجوانوں کے کھیل کے لیے ہم یہ انتظامات کر سکیں. گراؤنڈ کا بندوبست کرنا. سالانہ حکومتی سطح پر سرکاری و پرائیویٹ اسکول و کالجز کے لیے تعلیمی میگا تحریری, تقریری, سائنسی اور کلچرل ایونٹس کا انعقاد کرنا. اپنی زبان بلوچی ہو یا براوی ہو, جتنی بھی ہماری زبانیں ہیں مقامی, ان زبان, ثقافت اور کلچر کو فروغ دینا. میرٹ کی بنیاد پر سرکاری نوکریاں فراہم کرنا اور نوجوانوں کو خود کفیل بنانے کے لیے بزنس آئیڈیا اور ورکشاپس کا انعقاد کرنا, چاہے وہ IT کی شکل میں ہو, چاہے وہ دیگر ورکشاپس کی شکل میں ہو, لیکن نوجوانوں کو سکلفل بنانا یہ ہمارے سب سے بڑی پرائورٹی میں شامل ہے. کئی دہائیوں سے سرکاری زمینوں پر موجود قبائل کو قانونی چارہ جوئی کے بعد زمین الاٹ کروانے کے لیے جدوجہد کرنا. ہمارے بہت سارے ایسے زمین موجود ہیں جہاں پر قبائل ہمارے آباد ہے, عرصوں سے آباد ہے, لیکن گورنمنٹ نے ان کو الاٹ نہیں کیا ہے. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ قانونی جو پہلو ہیں ان تمام کو پورا کر کے ان کا حق ان کو دیا جائے. اور اس کے بعد کئی دہائیوں سے سرکاری زمینوں پر موجود قانونی اصولوں کے تحت, یہ ایک ہمارے ضلع میں ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت لوکل کا چل رہا ہے. اس پہ جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے, ہماری پارٹی کا پورا, ہماری جو ضلع لسبیلا ہب کا موقف یہ ہے کہ قانونی اصولوں کے تحت جو بھی قانون جس کو جو رائٹ دیتا ہے, جس کا جو حق بنتا ہے, انہی اصولوں کے تحت موجود اقوام قبائل کو لوکل سرٹیفکیٹ جاری کرنا. ہم اس پوری جماعت ہماری اس بات کی تائید کرتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ان کے حق دیے جائیں. گاؤں دیہات, گلیوں, شاہراہوں کا انفراسٹرکچر بہتر کرنا. سیوریج کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے MC ہب کے ساتھ مل کر ایک اجتماعی حکمت عملی تیار کرنا. خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا اور وومن امپاورمنٹ کے لیے جدوجہد کرنا. اقلیت پاکستانی برادری کے حقوق کا تحفظ کرنا. اور بالکل اور آخری ہماری پرائورٹی, جو ہم اگر اسمبلی میں ہوں گے یا ہم منتخب نہیں ہوں گے, اگر ہم گلی اور کوچوں میں بھی ہوں گے, تو سب سے بڑا اہم کام جو ہمارا ہوگا, بلوچستان کی بقا کی جنگ, ننگ و ناموس, ملکیت, غلط پالیسیوں اور بلوچستان کی محرومیوں پر کبھی بھی خاموش نہ رہنا اور یہ جنگ لڑتے ہی رہنا. جب تک ہمارے سانسوں میں ہے ہم بلوچستان کے حقوق کا تحفظ کریں گے, چاہے وہ اجتماعی معاملات ہوں, انڈیویجول معاملات ہوں. لیکن ہماری جماعت کا بھی یہ موقف ہے کہ ہم ان کے تحفظ کے لیے پیش رہیں گے. ہمارے ہب کی حد تک جو باتیں تھیں وہ آپ سب تک آگے کہ ہمارا ہب کا پورا اور منشور آپ سب صافیوں کے حضرات کے سامنے پیش کیا. شکریہ. اس کے بعد میں جماعت اسلامی کے مولانا عبد المالک ہنجا صاحب جو جماعت اسلامی ضلع لسبیلا کے امیر بھی ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سامنے اپنا منشور پیش کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد,
میرے عزیز بھائی اور دوستوں، جماعت اسلامی کے ذمہ داران اور میرے معزز صافی حضرات، آج کی یہ پریس کانفرنس جو جماعت اسلامی ضلع حزب اللہ اور ضلع حب کی مشترکہ ایک پریس کانفرنس جو اس الیکشن کے حوالے سے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، تو میرے بھائی اور دوستوں، جماعت اسلامی ضلع حزب اللہ اور ضلع حب کے اندر پہلی دفعہ الیکشن کے اندر حصہ لے رہی ہے، اور پورے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کا یہ اعلان ہے کہ ہم انشاءاللہ اس الیکشن کو اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے نام سے اس الیکشن پہ ہم اپنا حصہ لیں گے۔ تو بلوچستان اور پاکستان کی بات کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے ضلع کی بات کریں، لسبیلا کی بات کریں، تو اس لسبیلا ضلع کے اندر اس ضلع میں 2 خاندانوں کی حکومت رہی ہے، جام صاحب اور بھوتانی صاحب، اور 40 سال سے اس ہمارے ضلع کے اندر بھوتانی صاحب مسلط رہا ہے، اور 70 سال سے جام خاندان لسبیلا کے اندر مسلط رہا ہے۔ خود اس سے پہلے اس کا باپ، دادا، پردادا، یہ پوری ایک ایم پی اے کی صورت کے اندر نہیں بلکہ ایک وزارت اعلیٰ کی نشست کی صورت کے اندر ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر موجود رہے، اور ہر وقت ان کی حکومتیں تھیں، حکومتوں کے اندر موجود تھے۔ لیکن ہم لسبیلا کی بات کریں، ان کی ہم تعمیرات کے حوالے سے بات کریں، صحت کے حوالے سے ہم بات کریں، تعلیم کے حوالے سے ہم بات کریں، زراعت کے حوالے سے ہم بات کریں، تو لسبیلا وہ واحد ضلع ہے جس ضلع کے اندر اب تک اتنا بڑا عرصہ اور اتنی بڑی جو ہے نا ذمہ داری، اس کے بعد بھی وہاں پر کام نہ ہونا، یہ ہم لسبیلا والوں کے لیے اور بلوچستان والوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ لسبیلا جہاں پر کام کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی لسبیلا کے اندر جو وہاں پر ہم سیاست کرتے ہیں، لسبیلا کے اندر جو ہم ووٹ دیتے ہیں، وہ کسی نظریے کے ذریعے سے نہیں دیتے۔ لسبیلا کے اندر اگر نظریہ موجود ہو، میری سوچ محدود ہوتی ہے کہ میں اگر جام صاحب کو اور بھوتانی صاحب کو چھوڑ دوں گا تو میرے بھائی کا، میرے چاچا کا، میرے کزن کا ٹرانسفر ہو جائے گا، تو شاید میرا معاشی جو مسئلہ ہے وہ میرا گمبھیر ہوگا اور مجھے مشکلات پیش آئے گی۔ تو اس لیے انہی چیزوں کو جام اور بھوتانیوں نے پکڑا ہوا ہے، اور یہی چیزیں ہر الیکشن کے اندر اور ہر الیکشن سے پہلے بعد میں ان چیزوں کو آزماتے رہتے ہیں، اور لسبیلا کے لوگوں کو انہوں نے اپنا ایک غلام سمجھ کر ان کو مسلط کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جو رویہ ہے، جام صاحب 3.5 سال وزیر اعلیٰ کے نشست پر قائم رہا، بیٹھا رہا، لیکن بلوچستان کے اندر، لسبیلا کے اندر کوئی کام بھی نہیں ہوا۔ 5 سال کے اندر میگا پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن اب تک لسبیلا کے اندر کوئی بھی ایسا میگا پروجیکٹ کوئی مجھے بتائیں کہ وہ مکمل ہوا ہے۔ تمام 5 سال کے اندر بہت بڑی مدت ہوتی ہے 5 سال، لیکن اس 5 سال کے اندر نہ وہاں پر کوئی اسپتال، نہ وہاں پر کوئی تعلیمی ادارہ، نہ ہی وہاں پر کوئی زراعت کے حوالے سے کوئی اچھا اقدام، کچھ بھی نہیں۔ 2 سال ہوئے سیلاب کو، اس سیلاب کے بعد جس طرح روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں اسی طرح موجود ہے، زراعت کے جس طرح ندیاں بہہ گئی ہیں اسی طرح ابھی تک بھی موجود ہیں۔ لاکھڑا ایک ایسا بدقسمت شہر ہے جہاں کے لوگوں کا پورا انحصار زراعت پر ہے، اور وہ زراعت وہاں پر پانی کی قلت ہے، بور اور سولر سسٹم نہیں ہے، وہاں کا جو زراعت کا انحصار ہے وہ صرف اور صرف ندی نالوں کے ان بارش کے اس سیلابی پانی سے اور بارش کے اس پانی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ابھی تک 2 سال سے بڑے عرصہ ہوا ہے، لیکن وہاں پر جو سیرابی نالا ہے جس کو صدوری ندی کہتے ہیں، وہ ابھی تک اسی طرح ٹوٹا ہوا ہے۔ تو یہ ہم کس حوالے سے بات کریں؟ اگر ہم بات کریں سیول اسپتال بیلا کی، تو ہمارے پاس ایک واقعہ ہوا تھا گیس سلنڈر کا، اسے تقریباً 3 سال ہوئے ہیں۔ اس گیس سلنڈر کے اندر ہمارے 22 نوجوان شہید ہوئے تھے، اور مطلب وہ ہم بیلا والوں کے لیے اور لسبیلا والوں کے لیے صرف یہ ایک واقعہ، اگر ہم اس پر سوچیں، اس پر سمجھیں، اس پر ہم بات کریں، صرف ایک واقعہ
یہ جام اور بوتانی کی سیاست کا ایک موت کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان ہمارے سامنے تڑپتے ہوئے جان دے رہے تھے، نہ ان کے لیے کوئی گاڑی کا بندوبست تھا، نہ اسٹریچر کا بندوبست تھا۔ سول اسپتال بیلا کے اندر یہ ہمارے جو نوجوان اسٹریچر نہ ہونے کے بعد یہ اس فرش پہ پڑے ہوئے تھے، اور جہاں پر سول اسپتال کی گاڑیوں نے ان سے کرایہ بھی لیا، باقی چیزیں بھی، جو ظلم اور ستم وہاں پر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان ظلم اور ستم کے سامنے، اور ان ظلم ستم کو ہم نے عیاں بھی کیا ہے، ہم نے ظاہر بھی کیا ہے، اور ان کے خلاف ہم کھڑے بھی ہوئے ہیں۔ تو اس لیے لسبیلا کے عوام کے لیے ہم یہی اپنا اعلان کرتے ہیں کہ آئیں جماعت اسلامی کے اندر، اور جماعت اسلامی صرف ہم دعوے نہیں کرتے ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم جام صاحب نے اور بوتانی صاحب نے کام نہیں کیا، جماعت اسلامی کام کرے گی۔ اس دعوے کو ہم نے ثابت بھی کیا اس سیلاب کے اندر۔ اس سیلاب کے پورے ماحول کے اندر ضلع لسبیلا نے ہزاروں لوگوں تک راشن اور ان کو گھر ان کو بہت ساری چیزیں مہیا کی، اور ابھی بیلا اور لسبیلا کے اندر الخدمت اور جماعت اسلامی نے 200 گھر تعمیر کیے ہیں۔ مجھے بتائیں جام اور بوتانی کوئی نے ایک گھر تعمیر کیا ہے؟ سارا سال کمیشن کی صورتوں کے اندر ان کے پاس پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، لیکن ان کمیشن کے پیسوں سے میرا ہی پیسہ ہے، کم سے کم وہ میرا پیسہ میرے اوپر لگایا جاتا۔ آپ سارا سال 70 سال سے 40 سال سے میرے ضلع سے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، میرا فنڈ آپ ہڑپ کرتے ہیں، میرے حق کو آپ چھینتے ہیں، میرے حق کو آپ غصب کرتے ہیں۔ کم سے کم آپ کے اوپر یہ تو لازم تھا، جب میں مر رہا تھا، میں 3 سال میں بے روزگار تھا، میرے کھانے کے لیے میرے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، اس ناامیدی کے اندر اس وقت بھی مجھے نہ جام صاحب نے پوچھا، نہ بوتانی صاحب نے پوچھا۔ ہاں، جام صاحب آیا، اپنی گاڑیوں کے اندر چکر لگاتا گیا، دیکھتا گیا میری عوام وہ کتنی مشکلات اور مصیبت کے اندر موجود ہے، لیکن ان کے لیے کچھ کرنا دور کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑا ماڈل ولیج لسبیلا کے اندر، بیلا کے اندر بنایا، 64 گھروں کا ماڈل ولیج بنایا، جس کے اندر اسپتال، جس کے اندر اسکول، جس کے اندر جو ہے سلائی سینٹر وہاں پر موجود ہے۔ دوسرا، بیلائی کے اندر 30 گھروں کا ماڈل ولیج بنایا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، ہم نے زراعت کے حوالے سے جب سیلاب آیا، لوگوں کی زمینیں بہہ گئیں، ان کے کپاس بہہ گئے، ان کو فصل کو نقصان پہنچایا، زمیندار اور کسان وہ بالکل وہ خود کھانے کے لیے کیا، ادار کے اندر انہوں نے آگے فصل لگانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ الخدمت اور جماعت اسلامی نے ان کو یوریا اور ڈی اے پی اور باقی بیج فراہم کیا۔ 2 کروڑ کا الخدمت لسبیلا نے وہاں پر کسان اور زراعت کے حوالے سے کام کیا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آپ صحافیوں کے ذریعے سے ہم اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے کہ لسبیلا کے اندر، پورے بلوچستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو کسی مشکل کے وقت، کسی مصیبت کے وقت اگر کوئی پارٹی قائم آئی ہے تو جماعت اسلامی قائم آئی ہے۔ ہم اپنے لسبیلا کے غیور، اپنے باہمت اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوان، اپنے غیرت مند لسبیلا کے اندر رہنے والوں لوگوں سے ہی اپیل ہم کریں گے کہ جو مصیبت کے وقت آپ کو کام نہ آیا، جو مشکلات کے وقت آپ کو کام نہ آیا، لیکن ہم یہی چیزیں اپنے خاندان کے اندر دیکھتے ہیں۔ اگر میرا بھائی ہے، وہ میرے مشکل وقت کے اندر میرا ساتھ نہیں دیتا، میں مصیبت کے اندر ہوتا ہوں، میں پریشان ہوتا ہوں، میری اس پریشانی کو لیے وہ آتا بھی نہیں ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے، تو میں اس بھائی سے جو ہے نا خفا ہوتا ہوں، اس سے ناراض ہوتا ہوں، اپنے دل کے اندر وہ بات رکھتا ہوں کہ میرا بھائی ہے، میرا خونی رشتہ ہے، وہ میرے اس حال کے اندر، جب میں مشکل کے اندر تھا، میں مسائل کے اندر پڑا ہوا تھا، میں مصیبتوں کے اندر تھا، وہ اس نے میرا پوچھا بھی نہیں، حال حوال بھی نہیں کیا۔ لیکن یہی چیز ہم سیاست کے اندر نہیں دیکھتے۔ سیاست کے اندر وہ میرا حق کھا رہا ہے، وہ میرا کمیشن کھا رہا ہے، وہ ان تمام چیزوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرا ساتھ نہیں دیتا، مجھے پوچھتا نہیں ہے۔ تو یہ لسبیلا کے عوام کے لیے یہ امتحان کی ایک جگہ ہے کہ وہ سوچے سمجھے کہ میں کیوں ان کا ساتھ دوں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ابھی بھی پورالی بیسن پہ کام کر رہے ہیں ورلڈ بینک، وہاں کرپشن کی ایک آماج گاہ بن چکی ہے۔ اتنا بہت بڑا کرپشن، ورلڈ بینک اربوں روپے کے پروجیکٹ ابھی بھی منظور ہوئے، لیکن کام کوئی نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہمارے بڑے بھی ان سب چیزوں کے اندر ملوث ہے، تو نیچے بھی وہی ملوث ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ دوسری ہم بات کریں لاکھڑا کی،
میں نے لاکھڑا کے ذریعے والے سے بات کی، میں نے دوسری لاکھڑا کے صحت کے حوالے سے اگر میں بات کروں، پورے لاکھڑا شہر کے اندر ایک MBBS ڈاکٹر موجود نہیں ہے اسپتال کے اندر۔ تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ جام اور بوتانی کو ووٹ دیتے ہیں، کم سے کم اس سے پوچھے تو صحیح کہ ہمارے بھی بیٹے بھی ہیں، ہماری بھی اولاد ہے، کم سے کم ان کو دکھانے کے لیے ہم کسی MBBS ڈاکٹر کا انتظام کریں، لیکن نہیں، کوئی گائنی کے ڈاکٹر موجود نہیں ہے لاکھڑا کے اندر۔ تو اس لیے وہاں پر نہ گائنی کے ڈاکٹر موجود ہے، نہ MBBS ڈاکٹر موجود ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کی اگر حکومت آئی، جماعت اسلامی اگر برسر اقتدار آئی، تو ہم صحت کے حوالے سے کام کریں گے، تعلیمی حوالے سے کام کریں گے، زراعت کے حوالے سے ہم کام کریں گے۔ ہم نے جتنے بھی کام کیے یہ ہماری ایک رپورٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی عوام کے لیے اور اپنے جتنے بھی مصیبت کے اندر اپنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے ہر وقت انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں اپنے صحافی حضرات کے شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے وقت دیا، یہاں تشریف لائے۔ پورے پاکستان میں الیکشن کی گما گمی کے الیکشن کی تیاریاں شروع ہیں، اسی طرح ہمارے ضلع میں بھی جماعت اسلامی نے بہت عرصے سے یہاں موجود ہے، مگر انہوں نے اپنے سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ انہوں نے اپنے پورے کام کو محصور کیا خدمت پر، جو عوام کی خدمت کی ہے۔ اسی طرح یہاں پورے ضلع میں جماعت اسلامی نے بہت کام کیا ہے۔ یہاں غریب عوام کے لیے جو ہے پانی مہیا کرنا ہینڈ پمپ کے صورت میں، اور اسی طرح سیلاب کے وقت میں جماعت اسلامی نے یہاں پر 25 کمرے تعمیر کر کے ان افراد کے لیے جن کے گھر اس سیلاب میں بہہ گئے۔ اسی طرح جماعت اسلامی یہاں پر الخدمت کے صورت میں بہت سے غریب اور محتاج لوگوں کو جو ہے راشن تقسیم کر کے دے رہی ہے۔ اور اس وقت جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اس خدمت کے بدلے میں بھی آگے بڑھنا ہے اور عوام کے رہنمائی قومی اسمبلیوں میں اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے جماعت اسلامی نے اپنی بڑے محترم اور بڑے ایماندار اور بڑے کام کرنے والے حضرات کو ٹکٹ اپنا پیش کیے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ٹکٹیں پڑے ہیں ابھی ہم ان کو اپنے نمائندوں کے حوالے کریں گے۔ اس کے سب سے پہلے میں مولانا نیاز محمد صاحب کو اپنا ٹکٹ جماعت کا پیش کروں گا۔ صحیح۔ اس کے بعد میں مولانا عبد المالک صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا بعد میں محترم ایڈوکیٹ محمد جان مری صاحب سے گزارش کروں گا۔ جی جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ ہاں، جماعت اسلامی جو بھی بات کرتی ہے، جو بھی کام کرتی ہے، ایک جماعت اسلامی کا ایک سسٹم موجود ہے۔
ہم اپنے اس سسٹم کے تحت چلتے ہیں. ہم سب سے پہلے کارکنان یا حامی جو ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کو گائیڈ کرنے کے لیے مختلف تربیت گاہ رکھتے ہیں. تربیت گاہوں کے اندر ہمارے اور موضوعات کے اندر تربیتی، دینی اور ساتھ ساتھ ہمارا سیاسی بھی موضوع ہوتا ہے. اس کے اندر مختلف لٹریچر ہوتے ہیں، مختلف لیکچرز ہوتے ہیں. ان لیکچرز کے اندر ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ اپنا کوئی نظریہ رکھے اپنی سیاست کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، کہ میں ووٹ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے علاقے کے اندر ترقی کا کام ہو، ترقیاتی کام ہو. میرے علاقے میں تعلیم، صحت، اگر ان میں اندر کام نہیں ہوتا ہے تو میں اگر ووٹ دیتا ہوں تو میں اس لیے نہیں ہوتا ووٹ دے دوں کہ میں ووٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے جنت کی خوشخبری ملے گی یا مجھے دنیا کے اندر کوئی حور ملے گی. میں ووٹ اس لیے دیتا ہوں کہ میرا علاقہ، میرا دیہات، میرا گاؤں یہ جو ترقی کی طرف گامزن ہو اور ترقی کی طرف آگے بڑھے. ہم اس طرح لوگوں کو ابھی بھی اس سے پہلے بھی ہم بہت سارے جگہوں پر گئے، گاؤں اور دیہات کے اندر لوگوں کو ہم نے سمجھایا کہ اب کسی نظریے کے طور پر سیاست کریں. صرف خاندانی سیاست، شخصی سیاست. آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں، جام کمال صاحب ایک ایز اے نواب بہت ہمارے لیے معزز ہے اور اس کی شخصیت ہے، لیکن سیاسی حوالے سے اسے کوئی کردار موجود نہیں ہے. اس لیے اگر سیاسی حوالے سے آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو ووٹ دیں گے، اس کے پاس جائیں گے جو آپ کے علاقے کا کام کرے، جو آپ کے مصیبت کے اندر، مشکلات کے وقت آپ کے پاس پہنچے. آپ اس سے ملنے آئے تو اس کے ملنے کے لیے، آنے کے لیے آپ کے سامنے کوئی جو ہے نا چوکیدار، کوئی گارڈ کھڑا نہ ہو، وہ کہیں کہ صاحب ابھی سو رہے ہیں، صاحب ابھی باہر ہیں. تو عوامی جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنے عوام کا خادم ہوتا ہے. وہ اپنے عوام کا نہیں. سراج صاحب جب بھی اگر منصورہ کے اندر جائیں گے تو مسجد کے اندر آپ کو مل جائیں گے. دفتر کے اندر جائیں گے تو سراج صاحب آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. تو اس کے لیے نہ اوپر سے لے کر نیچے تک جماعت اسلامی کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. جماعت اسلامی نظریے کے تحت تصادق کرتی ہے، جماعت اسلامی سیاست کرتی ہے اپنے لوگوں کو حقوق دینے کے لیے، اپنے لوگوں کو اس ظلم سے نجات دینے کے لیے جماعت اسلامی سیاست کرتی ہے. تمام صاحب کے اللہ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہماری دعوت کو تشریف لائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پیغام آپ اس جذبے اور محبت جس کے ساتھ عوام تک پہنچائیں گے. کانا لگاؤ، اور کانا آگے پہ کو بھی تیار ہے، آپ ہمارے ساتھ مل کر معاون رہیں گے. ایک مرتبہ پھر کانا خود کو تیار ہے، کانا لگاؤ صافیوں کے لیے. اچھا، ایک اس کے اندر ایک بات اور بھی ایڈ کر دیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے، خدمت کی جانب سے بیلا کے اندر ایک آغوش کا جو ہے نا تعمیرات بھی شروع ہو گئی ہے. آغوش کے اندر تقریباً 200 یتیم بچے پڑھیں گے. ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہائش، ان کی تعلیم، ان کی خرچی، ان کے کپڑوں تک بھی الخدمت سب برداشت کرے گی. 200 یتیم بچے ہوں گے. ان کی عمارت انشاءاللہ بھی بننے والی شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ 2 سال کے اندر یہ عمارت مکمل ہوگی اور یہاں پر انشاءاللہ 200 یتیم بچے جن کی تعلیم سے لے کر ان کے کپڑوں تک تمام کے تمام اخراجات الخدمت جماعت اسلامی برداشت کرے گی. ویسے بھی آپ نے جو ہے جماعت اسلامی کا کردار تو دیکھا ہے، جہاں پر کراچی آپ ہمارے پڑوس میں ہیں، جہاں 3 مرتبہ جماعت اسلامی کی ہے کانا لگواؤ صافیوں کے لیے ادھر اس کے دفتر میں. اور دین کے اندر آپ کا دین اور ورزش کے اندر بھی دو مرتبہ نظامت حاصل کی ہے. وہاں پر دینی اچھے بن کے اللہ کے فضل سے وہاں پر بھی جماعت اسلامی پر آج تک کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو سکا ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی وزراء اور جتنے بھی لوگ جو قومی اسمبلی میں بنے ہیں یا ضلعی اور مقامی سطح پر جو جماعت کے کینڈیڈیٹس آئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ کا احسان ہے کہ جماعت اسلامی پر آج تک کرپشن ثابت نہیں ہوا. ہم خدمت کے جذبے کے ساتھ سیاست کرتے ہیں، خدمت کے لیے کرتے ہیں. آپ تمام صاحب حضرات کا شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ کو اس کا جزاک خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. لیڈرشپ اس دفعہ بھی کراچی کی آپ کی تھی لیکن ملی نہیں.